وہ کون سے عملیات ہیں جو قبرستان میں کیے جاتے ہیں اور وہ کون سے عملیات ہیں جو قبرستان میں کامیاب نہیں ہوتے؟ مسلمانوں کے قبرستان اور غیر مذاہب کے قبرستان میں کیا فرق ہے؟ کہ عملیات سفلی والے کون سے قبرستان کا رخ کرتے ہیں یا کس جگہ کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر وہ کون سے عمل کیے جاتے ہیں کہ انسان جس کے اندر جلدی کامیاب ہو جاتا ہے؟ مندرہ کسے کہتے ہیں، چوکی کسے کہتے ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اسی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام نئے معزز آنے والے ممبران کو اپنے گھر میں یعنی اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ میرے محبت کرنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں۔ میں تمام اپنی محبت کرنے والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے مجھے پارسل بھیجے، میرے لیے گفٹ بھیجے، اور ان کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی محبتوں کا، آپ لوگوں کی عقیدت کا، اور آپ لوگوں کے تحفے تحائف بھیجنے کا مجھے مل چکے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی رزق میں، آل میں، اولاد میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اور آج ہم بات کریں گے قبرستان کے متعلق کہ وہ کون سے عمل ہوتے ہیں جو قبرستان میں کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک ڈر و خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم رات میں قبرستان نہیں جائیں گے، ہم رات میں قبرستان نہیں جاتے کیونکہ وہاں پہ ڈر و خوف ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم رات کو قبرستان نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ڈر و خوف ہوگا اور وہاں پر شیاطینی چیزیں ہوں گی، شیاطینی معاملات ہوں گے، حمزات ہوں گے، تو یہ ڈر و خوف ہمارے اپنے اندر کا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی کہ قبرستان میں صرف جو ڈر و خوف ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شیاطین تنگ و پریشان کر رہا ہو یا آپ کے پیچھے کوئی شیطانی قوتیں لگی ہوں، تو وہ چاہے وہ دن کا ٹائم ہو، چاہے وہ رات کا ٹائم ہو، چاہے وہ فجر کا ٹائم ہو، آپ مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جایا کریں۔ یہ چیزیں وہاں پہ داخل نہیں ہوتی شیاطین، اس کی وجہ ہے۔ اب پہلے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان جو ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ 40 قبریں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک مومن کی قبر ہوتی ہے، اور مومن کی قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب ایمان اس دنیا کے اندر، مقصد اس جگہ پہ وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہوتا ہے، تو وہ جو روحانیت جو دنیا میں ان کے قائم مقام ہوتی ہے وہ ان کی قبر کے اندر بھی قائم مقام ہوتی ہے۔ اس روحانیت کا فیض ہوتا ہے، ان معاملات کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے جو ان کے ارد گرد کی جو قبریں ہوتی ہیں نا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان قبروں کے اوپر سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پہ ایک نیک شخص مرتا ہے، اب اس کے معمولات میں یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ سورہ قریش کا عامل ہوگا، یعنی کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں سورہ قریش پڑھی ہوگی اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوگا، تو یہ سورہ قریش دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گی، کیونکہ جب کسی چیز کی روحانیت ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ روحانیت جس جگہ پہ منتقل ہو جاتی ہے نا، پھر وہ قیامت تک اس جگہ پہ قائم و مقام رہتی ہے۔ روحانیت انسان کے جسم کے اندر قائم مقام ہوتی ہے جب اس کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ جو اس کے تصرفات ہوتے ہیں، جو اس کی روحانیت ہوتی ہے، جو سلسلے سے وابستگی ہوتی ہے، بزرگوں کی ایک کڑی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ جس جگہ بھی آرام کرے گا نا، وہ وہاں پہ اس کے روحانیت کا منبع ہوتا ہے، وہاں پہ روحانیت ہی پھیلتی ہے۔ تو وہاں سے لوگوں کو عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے قبروں کے اندر سے، اور پھر وہاں پہ شیطانیت قریب نہیں آ سکتی۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر اب جیسے کوئی بدکار شخص مرتا ہے، کوئی گناہ گار شخص مرتا ہے، یا کوئی ایسا شخص مرتا ہے جو کسی غیر مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے،
اور اس کی تدفین اگر قبرستان میں کر دی جاتی ہے تو اس کا یقیناً اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو ہمزاد ہوتا ہے نا، پھر وہ لوگوں کو تنگ و پریشان کرتا ہے، لیکن وہ صرف ڈر و خوف انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، باقی اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے، آپ یہ بات دیکھیں کہ ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ جیسے ایک شخص قبرستان میں گیا، ٹھیک ہے، اس نے قبرستان کے اندر تھوک دیا، یعنی کہ پان کھا رہا تھا، کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے تھوکا اور وہ اس کی قبر پہ جا کے اس کی چھینٹیں پڑی ہیں۔ تو قبرستان میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے صاحب قبر جو ہوتے ہیں نا ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر قبرستان کے اندر موجود ہیں نا تو آپ گفتگو بھی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کلام الہی پڑھتے رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، پریشان ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قبرستان سے گزر رہا ہے، قبرستان میں جا رہا ہے، تو اس نے پان کھایا ہوا ہے یا کچھ چیز ایسی چیز کھائی ہے اور وہ تھوک دیتا ہے، اس کی چھینٹیں صاحب قبر کی قبر پہ پڑتی ہیں نا، تو اس قبر کے جو ارد گرد جو اس کی روحانیتیں ہوتی ہیں نا، پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائی تھی کہ درود شریف ہمیشہ ایک جگہ قائم مقام رہ کر پڑھنا چاہیے، ایک جگہ اہتمام کر کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا معاملات ہے یہ کہ اس کا تعلق آپ یقین کریں گے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے بن جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ اور ملائکہ خود کر رہے ہیں ذکر، کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان قبر کے پاس سے گزرتا ہے، جب وہ کوئی تھوک دیتا ہے یا کوئی ایسی غلط حرکت کر دیتا ہے تو اس سے پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نگیٹو اثرات، یعنی کہ جو نگیٹیوٹی انسان کے اندر ہوتی ہے، جو اس سے ایسا معاملہ جو سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ نگیٹیوٹی اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں ساری پازیٹیو ریز ہوتی ہیں، جب پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پازیٹیو کو متاثر کریں گی تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے انسان کے اندر کچھ سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کی جو ہمزاد ہوتا ہے نا انسان کا، پھر وہ اندر جاگ کے پھر اس کو جب وہ انسان کا اپنا اندر کا ہمزاد پہ اس چیز کا ریفلیکشن پڑتا ہے نا، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، جیسے یہ نگیٹیو ہے، یہ پازیٹیو ہے، جب نگیٹیو اور پازیٹیو جب ملیں گے نا تو یقیناً ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ پازیٹیو نے تو اس کو اپنا اثر کرا اور اس کو اس کی طرف دھکیلا، یعنی کہ جب اس کو دھکیلے گے نا تو نگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا انسان کے اپنے اندر کی، وہ ایکٹیو ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قبرستان میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ معاملات ہیں جو ایک عام لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں خواص کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں عاملین کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں کسی عمل کی بات نہیں کر رہا، اب میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو قبرستان جاتے ہیں، جو بچوں کو قبرستان لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے قبر کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں، پھیلانگ جاتے ہیں، تو اس میں بھی بڑا احتیاط و خیال رکھنا چاہیے بچوں کا، ٹھیک ہے۔ بچوں کو معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، خاص کر بچوں کی قبروں پہ، آئی بات سمجھ میں؟ اور قبروں کے اوپر بھی نہیں چڑھنا چاہیے، نہ قبروں کے اوپر سے گزرنا چاہیے، نہ پھیلانگنا چاہیے قبر کو، اس سے بھی صاحب جو قبر ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو، کیونکہ وہی معاملات ہیں جو میں نے آپ کو سمجھائے تھے، ابھی بتائے تھے۔ اچھا، اب ہم بات یہ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے کہ جو ہمارے اندر کا جو خوف ہے نا وہ کیوں ہے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر خوف مسلط کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں صرف مسلمانوں کے قبرستان کی، ابھی میں نے عیسائیوں کے قبرستان کی بات نہیں کی ہے، ابھی میں نے یہودیوں کے قبرستان کی بات نہیں کی ہے، ابھی میں نے دوسرے مذاہب کے قبرستانوں پہ بات نہیں کی ہے، میں ان پہ بھی بات کروں گا تاکہ ان کے معاملات بھی آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں عاملین کے اوپر، وہ کون سے عمل ہیں جن کو کرنے کے لیے عاملین قبرستان کا رخ کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کالا علم کرتے ہیں، جو سفلی علم کرتے ہیں، وہ قبرستان جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سفلی کرنے والے قبرستان میں عمل نہیں کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا اپنے بات۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر سفلی عمل کرنے والے قبرستان میں کوئی عمل کرتے ہیں نا تو یقیناً ان کو نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ یہ چیزیں حاضر نہیں ہوتی قبرستان کے اندر، قبرستان کے باہر تو ہو سکتا ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ چیز ذہن میں رکھنا آپ نے۔ اچھا،
اب بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار حمزات جگایا جاتا ہے، لوگوں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، دوسرے رسالوں میں بھی پڑھا ہوگا، جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ حمزات کا عمل کر لیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آج ہمارا چیپٹر ہے صرف اور صرف قبرستان کے متعلق۔ تو قبرستان میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں نا، میں اس کے متعلق آپ کو تفصیلی آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں قبرستان کے اندر عاملین کی، ٹھیک ہے۔ قبرستان کے اندر لوگ وہ عمل کرتے ہیں جو قرآنی صورتوں کے ہوتے ہیں، جو اسماء الہی کے ہوتے ہیں، یا جو کڑے ہوتے ہیں، جو مندرے ہوتے ہیں، یا جو چوکیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو میری ہر ویڈیو جو نا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو عام لوگ ہیں۔ اب ایک عام شخص ہے نا، اگر وہ میری ویڈیو دیکھتا ہے، اس کو کیا معلوم چوکی کیا ہے، اس کو کیا معلوم مندرہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم کہ کڑے کسے کہتے ہیں، اسے کیا معلوم۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر عام بندہ میری ویڈیو دیکھے نا، اس چیز کو سمجھ لے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے اگر مجھ سے یہ بات کہی ہے تو یہ پوری ریزن مجھے سمجھ میں آ گیا ان کا، ڈاکٹر صاحب کا پورا رستہ، تاکہ وہ جس رستے سے ہمارے پاس داخل ہونا چاہے ہمارے ساتھ اس رستے میں شامل ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ قبرستان کے اندر عمل کرتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ نوری عمل سے ان کا تعلق ہوتا ہے، سفلی عمل قبرستان میں نہیں کرتے۔ اچھا، سفلی عمل کہاں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نوری عمل کا تعلق ہوتا ہے ان کا۔ جیسے اب نوری عمل میں مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک شخص سورہ اخلاص کا عمل کرتا ہے، اب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے سورہ اخلاص کسی صاحب قبر کے پاس پڑھنا ہے بیٹھ کر، یعنی کہ جہاں پہ مزار بنا ہوا ہو، یا جہاں پہ قبرستان میں کوئی ایسی جگہ متعین کر لے کہ جہاں پہ انسان عمل کر سکتا ہو پورا مکمل اپنا، تو وہ قبرستان جاتا ہے اور 40 دن کے لیے ریگولر قبرستان جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی شیاطین کو حاضر کرنے گئے، یا کوئی وہ حمزات کو جگانے گئے، یا کوئی اس کو کرنے گئے، نہیں، وہ صرف اور صرف سورہ اخلاص کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، اب وہ قبرستان ہی کیوں گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب صاحب مزار کے ساتھ بیٹھ کر، کسی مزار پہ بیٹھ کے اگر سورہ اخلاص کا عمل کیا جاتا ہے نا، تو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک حدت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ جس مزار پہ وہ پڑھے گا نا، اس مزار کے ارد گرد کی جو برکتیں ہوں گی، آئی نا بات سمجھ میں، اور اچھا جہاں پہ صاحب مزار ہوتے ہیں نا، وہاں پہ یقیناً جو نیک جنات ہوتے ہیں نا، ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ اب میں نے روحانیت کی دنیا کی آپ سے بات کری تھی نا، تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا کہ روحانیت کی دنیا میں ڈیوٹیاں کب لگتی ہیں، کیسے لگتی ہیں، اور کون لگاتا ہے، اس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ ابھی ہمارا چیپٹر قبرستان کا ہے۔ قبرستان کے اندر جو جنات ہوتے ہیں نا، جو نیک جنات ہوتے ہیں، جو اس صاحب مزار کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، تو جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ ان عامل کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کیسے کریں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب ایک شخص ایک تسبیح بیٹھ کر قبرستان میں پڑھتا ہے، اور ایک شخص ایک تسبیح بیٹھ کے گھر پہ پڑھتا ہے، تو اس کا سمجھ لیں کہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھی اور 100 مرتبہ بیٹھ کے اس قبر پہ پڑھی۔ اب کتنا فرق ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ایک تو صاحب نظر جو ہوتے ہیں، ان کی توجہ اور ان کی ریاضت جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی تھی، وہ اس وقت وہاں پہ قائم مقام ہے، وہاں پہ موجود ہے، تو اس سے بھی استمداد لیتے ہیں، یعنی کہ ان سے مدد لیتے ہیں روحانیت کو پانے کے لیے، تو اس سے انسان اس میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلی بات سمجھ میں، اس لیے قبرستان کے اندر نوری عمل کیے جاتے ہیں، سفلی عمل نہیں کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب انسان قبرستان کے اندر عمل کرتا ہے تو یقیناً قبرستان کے اندر جس جگہ عمل کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر قبرستان کے اندر بالکل سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، نہ تو وہاں پہ کوئی بچے کھیلتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسے شور شرابہ ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ انسان جلدی اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو روحانیت ہوتی ہے نا انسان کی، وہ جلدی مانوس ہو جاتی ہے اس شخص سے، اس عامل سے، تو وہ ترقی پانے لگتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سورہ اخلاص کا عمل کرنے گیا، اس نے 40 دن اپنا عمل مکمل کرا، وہ اس میں کامیاب ہو کے لوٹ آیا۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے عاملین کا۔ ایک طریقہ کار عاملین کا یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ جس صاحب مزار جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اگر وہ مثال کے طور پہ اپنی حیات مبارکہ کے اندر وہ سورہ قریش کے عامل تھے،
یعنی کہ سورہ قریش کی ریاضت تھی ادھر، سورہ قریش کے تصرفات ان کے پاس موجود تھے، تو پھر وہ شخص سورہ قریش ہی کی نیت سے ان کے صاحب مزار کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، اب جب انسان وہاں پہ جاتا ہے نا تو باقاعدہ وہاں پہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھر یہاں پہ اپنا یہ عمل مکمل کروں۔ اگر وہاں سے ان کی اجازت ملتی ہے تو انسان اپنا عمل مکمل کرتا ہے۔ اچھا، قبرستان میں جو بھیجا جاتا ہے نا، یہ تمہیں شیخ بھیجے گا، تمہارا استاد بھیجے گا تمہیں، تم اپنی مرضی سے قبرستان نہیں چلے جانا، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص کسی کی اجازت سے جاتا ہے اور ایک شخص اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ جو اجازت سے جاتا ہے نا وہ جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بنا اجازت کے جاتا ہے، خود جاتا ہے، وہ کامیاب تو ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا دیر سے کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جان پہچان کرنے میں ٹائم لگتی ہے ان سے۔ اس کی اجازت لی جاتی ہے، اجازت جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ نوری عمل اپنا پڑتا ہے تو اس کی روحانیت اس میں حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قبرستان کے اندر مردے کو تدفین کی جاتی ہے تو ہم جب مٹی ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی پڑھ کے آپ اس پہ 3 مٹی مٹھی کی ڈالتے ہو، آپ پڑھ کے ڈالتے ہو نا، اس مٹھی وہ دعا پڑھ کے جو ڈالتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے نا، اس شخص جس کو قبر میں دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے جو دعا پڑھ کے جو ڈالی جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا ہمزاد جو ہوتا ہے نا وہ اسی وقت قبرستان کے اندر دفن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی قبر کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ پھر باہر نہیں نکل سکتا۔ اچھا، اب نوری عمل کا ایک طریقہ کار تو جو ہو گیا صاحب مزار سے منسلک، وہ ایک الگ طریقہ کار ہو گیا۔ اب ہم اس طریقے پہ آتے ہیں جس طریقے پہ لوگ ہمزاد جگانے کے لیے جاتے ہیں، اور جن کو پتہ نہیں ہوتا یا جو کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمزاد کا عمل لو اور کوئی فلاں پرانی قبر پہ چلے جاؤ، اس کے سرانے کھڑے ہو، پھر یہ پڑھو، پھر وہ ہمزاد آئے گا، پھر اس سے بات کرنا، لے آنا۔ ایسا سر کچھ نہیں ہوتا، کہ جب تک استاد کے توجہ نہ ہو، استاد کی اجازت نہ ہو، استاد ایک طریقہ کار آپ کو تعلیم نہ کرتے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا آپ نے۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، قبرستان کے اندر جو لوگ جاتے ہیں نا یہ عمل کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے جو ان کا خود کا ہمزاد ہوتا ہے نا، پہلے وہ اس پہ ریاضت کرتے ہیں۔ جب وہ اس پہ ریاضت کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد پھر دوسرے کے ہمزاد پہ ریاضت کریں گے تو ان کو فائدہ دیتا ہے، ورنہ دوسرے کا ہمزاد جگانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر الٹا ان کو نقصان دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے بات کہ نوری عمل کے لیے قبرستان کا رخ کیا جاتا ہے، سفلی عمل کے لیے نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں کے قبرستان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب مندرے کیا ہیں؟ مندرہ کسے کہتے ہیں ہم؟ اچھا، مندرہ بیسیکلی کچھ عبارتیں ہیں۔ اچھا، کچھ عبارتیں مراد ایسے ہیں جیسے حضرت علی کا مندرہ ہے، جیسے شاہ مدار کا مندرہ ہے، جیسے سرکار غوث پاک کا مندرہ ہے، جیسے دوسرے بزرگوں کے نام سے منسوب مندرے ہیں۔ تو یہ مندرے جو ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی کچھ اسم ہوتے ہیں، آئی بس سمجھ میں۔ جیسے سورہ فاتحہ کا مندرہ ہے، جیسے اول نام اللہ دا، دوسرا نام محمد رسول اللہ دا، تیجا نام چارو یارو دا، چوتھا نام پیر استاد دا، آیت قرآن پاک دی، کول نبی پاک دا۔ اس طریقے سے یہ پڑھا جائے گا نا تو یہ پورا مندرہ ہوگا۔ ابھی میں نے ذرا سا پڑھا ہے صرف اس لیے کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ پورا پڑھوں گا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بات۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ کا مندرہ پڑھتے ہیں نا تو یقیناً ہم ان بزرگ کی روحانیت جو ہوتی ہے نا، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جب ہم کسی بزرگ کی روحانیت سے مدد طلب کرتے ہیں نا تو ان کی روحانیت جو ہوتی ہے نا اس کی باقاعدہ طور پر آمد ہوتی ہے۔ اب جب وہ آمد ہوتی ہے نا تو انسان کا یہ مندرہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ گئی آپ کے بات کہ مندرہ کسے کہتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم چوکی پر آ جاتے ہیں کہ چوکی کیا ہے بیسیکلی۔ اچھا، چوکی بیسیکلی ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان، جیسے مثال کے طور پہ سورہ قریش کی چوکی ہو گئی، سورہ اخلاص کی چوکی ہو گئی، فلاں بزرگ کی چوکی ہو گئی، فلاں ملائکہ کی چوکی ہو گئی، فلاں کی چوکی ہو گئی۔ چوکی سے مراد بھی یہی معاملات ہیں، لیکن اس کے باقاعدہ طور پہ طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے روحانیت سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، چوکیوں کے اندر مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں چوکی میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب چوکی کے اندر ہم ایک تو ریاضت کرتے ہیں، جب اس ریاضت کے اندر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جب کسی کا کام کرتے ہیں تو پھر ہم وہی چوکی کا عمل پڑھتے ہیں اور پھر وہی سامان رکھتے ہیں
اور پھر وہی بخور کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم جب اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، چوکی کا عمل بھی قبرستان میں کیا جاتا ہے، مدرہ بھی قبرستان میں پڑھا جاتا ہے، کڑے بھی قبرستان میں پڑھے جاتے ہیں، اور نوری عمل بھی قبرستان میں پڑھا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کو کرنے میں شریعت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ ایسے فعل ہیں، یہ ایسے عمل ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں بھی منع نہیں فرمایا۔ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، فلاں شخص وہ کچھ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ اس پہ جب دم کرتا ہے تو اس کے سر کا درد یا جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم کیا پڑھتے ہو؟ تو جب اس نے پڑھا تو وہ کچھ ایسی ہی عبارتیں تھیں جیسے ابھی میں نے آپ سے پڑھ کے سنائی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پورا عمل ان کا سنا اور کہا کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اس میں تم نے کسی غیر مذہب سے حاصل نہیں کی یہ مدد، یعنی کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں تم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو جاری رکھو، تمہاری مرضی تم اس کو ترک کر دو۔ آپ نے نہ اس کو منع کرنے کا حکم دیا، نہ آپ نے اس کو کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ وہ اس معاملات میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں سے مدد لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ یہ آئی بس مدد لینے سے یہ نہیں کہ بابا آپ کر دیں ہمارا یہ کام، بابا آپ کام کر دیں، بابا ہمارا یہ کر دیں، بابا ہمارا وہ کر دیں، بابا ہماری شادی ہو جائے، بابا ہمارے روزی روزگار ہو جائے، یہ نہیں۔ بابا نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن کرتے یہ ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ ان کی روحانیت سے مدد کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک شخص اپنا رب کا مقبول بارگاہ ہوا ہے تو یقیناً وہ اپنے رب کو جانتا ہوگا نا، تو اس کے وسیلے سے اگر ہم وہ کچھ چیز مانگیں گے نا تو ہمیں جلدی ملے گی، ہم جلدی کامیاب ہوں گے، اس لیے روحانیت سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سفلی عمل کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں کالے جادو کے معاملے کی، کہ وہ عاملین جو کالا جادو کرتے ہیں، جو سفلی عمل کرتے ہیں، جو قبالہ جادو کرتے ہیں، وہ کس طرف اپنا رخ کرتے ہیں، وہ کس جگہ پہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ لوگ قبرستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اپنے۔ قبرستان کا کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں بھی آپ سے، اوکے۔ اب سفلی عمل جب کرتے ہیں نا تو یہ لوگ زیادہ تر جو اپنا رخ کرتے ہیں نا یہ ویرانے کی طرف کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کھنڈرات کی طرف کرتے ہیں، یا ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب آئے ہوا ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر کسی غیر مذہب کے قبرستان کا رخ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے مسلمانیت سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور مذاہب سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں، مردوں کو دفناتے ہیں، یا پھر وہ اس جگہ کا رخ کریں گے، یا پھر وہ اس جگہ کا رخ کریں گے کہ جو جہاں پہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ہمزات شیاطین موجود ہوں، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ کسی کا قتل ہوا ہو کہ وہاں پہ اس کا ہمزات بھٹک گیا ہو، ایسی جگہوں کا سفلی جادوگر جو نا پھر یہ ان کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے پہاڑوں کی کوہوں میں چلے جاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ کالے جادو کرنے والے زیادہ تر اپنی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا، جب شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے نا تو وہ ایسی جگہ طلب کرتے ہیں، ایسی جگہ مخصوص کرتے ہیں کہ جہاں پہ شیطانیت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ روحانیت دور دور تک نہیں ہوتی، جہاں پہ نورانیت دور دور تک نہیں ہوتی، جہاں پہ اذان کی آواز نہیں پہنچتی، تو وہاں پہ یہ کام کیے جاتے ہیں، وہ بہت تیزی سے شیاطین عمل کام کرتے ہیں اپنے۔ اچھا، اب جب غیر مذہب کے لوگوں کو جب دفنایا جاتا ہے نا، یقیناً ان کا ہمزاد بھی ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور ان کے پھر اپنے وہ معاملات بھی ہوتے ہیں جو ان کے دنیاوی معاملات کے اندر ان کے فعل تھے، جو ان کا کریکٹر تھا، جو ان کا کردار تھا، آئی بات سمجھ میں۔ آپ جو زندگی گزارتے ہو نا اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، اس کا اثر کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کامیاب لوگوں میں رہیں یا پھر آپ ناکام لوگوں میں رہیں، آئی بات سمجھ میں۔ پھر جو ناکام لوگ گزرتے ہیں نا، جو غیر مذاہب سے جن کا تعلق ہوتا ہے، پھر ان کے جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں،
پھر وہ ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں، پھر ان جگہوں پہ پھر وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ پھر وہ شیطانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، پھر اس جگہ پہ شیطان جلدی آ جاتا ہے بنسبت ایسی جگہ پہ جہاں پہ روحانیت کا گزر ہوا ہو، یا جہاں پہ روحانیت ہو، یا جہاں پہ روحانیت کا مرکز ہو، وہاں پہ شیطان نہیں آتے، شیطانیت نہیں آتی، وہ دور رہتے ہیں وہ شیطانیت۔ آ گئی بات سمجھ میں کہ سفلی عمل کرنے والے زیادہ تر ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، یا زیادہ تر کوئی ایسی کھولی کا انتخاب کر لیتے ہیں، یا ایسے گھر کا وہ کر لیتے ہیں جیسے جنگل کے اندر ایک جھوپڑی ڈال دی، وہاں پہ وہ اپنا عمل کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بہنوں کا عمل کرتا ہے، اچھا اب آپ کو مثال ہی دے رہا ہوں میں آپ کو، اب وہ جیسے سفلی گھر ہے، اب وہ جب بہنوں کا عمل کرے گا نا تو یقیناً وہ اپنے دروازے کے باہر ایک کالا کتا پالے گا، آئی بس سمجھ، وہ کالا کتا جو نا اس کے دروازے کے پاس رہے گا۔ جب بہنوں کا عمل جب انسان کا مکمل ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ جو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ کتے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، پھر وہ جو اس کو کام بولتا رہتا ہے وہ انسانوں کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس مقام تک کب پہنچتا ہے کہ جب وہ خود پورا شیطان بن چکا ہوتا ہے، جب اس کے اندر روحانیت اور نور کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے اندر سے نور نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس کو کچھ دنوں کی مہلت ملتی ہے، جو وہ لوگوں کے کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہت سمجھتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہی شیطان اس کو مار کے اس کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اب ایسے لوگ مرنے کے بعد بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے کہ جتنا مرنے کے بعد لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر وہ انتقام پہ آ جاتے ہیں، ان کے جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ سفلی کرنے والے عاملین، کالا جادو کرنے والے عاملین زیادہ تر رخ جو کرتے ہیں جنگلات کا رخ کرتے ہیں، ویرانے کا رخ کرتے ہیں، کھنڈرات کا رخ کرتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہو، یا پھر ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ اذان کی آواز نہ ہو، جہاں پہ قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو، جہاں پہ اللہ کی عبادت ہے اس کا ذکر و اذکار نہ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ ہوتے ہیں پھر یہ چیزیں۔ اچھا، باہر ملکوں میں لوگ اس چیز سے بہت متاثر ہیں۔ اب باہر ملکوں میں نے یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں پہ نماز پڑھنے تک کی پابندی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہی اذان دیتے ہیں اور پھر گھر میں ہی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، گھر والے ہی جماعت کر لیتے ہیں، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو باہر ملکوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ باہر ملکوں میں نے اب جہاں تک دیکھا ہے، جتنے لوگ مجھ سے اکثر و بیشتر کانٹیکٹ میں ہیں، کہ اگر میں ان کے معاملات جب دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، تو مجھے ایک بات میں افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی اس بات میں ہوتی ہے کہ جو ہمارے مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے پھر اپنے رب کے اور اس سے معاملات سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اب ہم اس دور کے اندر آ گئے ہیں، اس دنیا کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو ہم اسی طرز کے اوپر زندگی گزاریں گے اپنے۔ اچھا، ان کو وقتی طور پہ تو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، لیکن آگے جا کے جو نا آہستہ وہ انسان کو اتنا گمراہ کر دیتے ہیں کہ انسان کا لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا انتقام یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ سے نافرمان کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ساری زندگی انسان اگر باہر ملک جاتا ہے تو وہ کس کے لیے جاتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنا ایک اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی ایک سوسائٹی میں ایک نام بنانے کے لیے، ایک اچھا بزنس کرنے کے لیے، یا XYZ کوئی بھی میٹر ہو۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پہ گیا اور اس راستے میں کامیاب بھی ہو گیا، پھر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے یا اس کی اولاد کے ساتھ ایسے معاملات سردست ہو جائیں تو پھر وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جو گھر ہوتا ہے نا وہ دین سے دوری ہوتی ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے یہ۔ آپ لوگ باہر ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک آپ کے اوپر کرم ہے، ایک فضل ہے، اور سب سے بڑی بات یاد رکھنا کہ ہمیں اپنے مذہب کی اہمیت اسی وقت پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کفار کے بیچ میں رہتے ہیں، آئی نا بس سمجھ، اس وقت ہمیں اپنے مذہب کی اہمیت پتہ چلتی ہے، ایک اس وقت اور ایک حالت نزا میں۔ حالت نزا میں ہمیں اپنے مذہب، اپنے دین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں یا ہمارے چہرے پہ، ہمارے آنکھوں میں ایک ڈر و خوف ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم بات کر رہے تھے کس کے اوپر کہ کالے جادو کے معاملات کے اندر کہ قبرستان میں کس طریقے سے کرتے ہیں۔
اچھا، اب یہی سفلی جو جادوگر ہوتے ہیں جب یہ قبرستان کا رخ کرتے ہیں جو غیر مذاہب کا ہوتا ہے، وہاں پہ جب یہ کسی قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ جو ان کا ہمزاد ہوتا ہے نا وہ قید نہیں ہوتا، وہ وہیں موجود ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ یہ لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ نقصان بھی بہت ہوتے ہیں ان کو. اور وہاں پہ ارد گرد کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ سارے متاثر رہنے لگتی ہیں، وہ گھر اور وہاں کے ایریے سب متاثر رہنے لگتے ہیں. اچھا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، یعنی کہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، جب وہ جگہ سے گزرتا ہے نا تو یہ چیزیں بالکل ہٹنے لگ جاتی ہیں، جیسے انسان کو راستہ دینے لگ جائیں. جہاں انسان اپنے معاملات سے غافل ہو جاتا ہے وہاں یہ چپٹنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. میں سمجھتا ہوں قبرستان کا لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سا عمل قبرستان میں کرتے ہیں، کون سا عمل قبرستان میں نہیں کرتے. اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قبرستان میں کون سے عاملین عمل کرتے ہیں، کون سے عاملین عمل نہیں کرتے. آئی بس سمجھ. اب دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، آپ اپنے دل و دماغ سے یہ ڈر و خوف نکال دیں کہ قبرستان میں جانے سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا. نقصان ہرگز نہیں پہنچے گا، وہاں پہ آپ کو امن ہی امن ملے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب کچھ خاص دن آتے ہیں جیسے چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، لوگ پھر قبرستان کا رخ کرتے ہیں، وہ اسی دوران پڑھتے ہیں رخ. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہاں پر ایک دفعہ سن 2001 کی بات ہے یا 2 کی بات ہے، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن سورج گرہن تھا. اور وہ سورج گرہن ایسا تھا کہ تقریباً وہ کئی سو سال کے بعد ہوا تھا کہ جب اس میں جو نا دن کے اندر پورا اندھیرا چھا گیا تھا، ایسا ہو گیا جیسے رات کا سما. اچھا، اس وقت مجھے باقاعدہ میاں حضور نے حکم دیا تھا کہ تم قبرستان جاؤ اور تم یہ عمل اپنے کمپلیٹ کر لو اس دوران، جتنے دوران کے اندر یہ سورج گرہن چلتا رہے گا. اچھا، سورج گرہن شروع ہونا تھا، مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ 18-20 سال ہو گئے اس بات کو. تو میں سورج گرہن ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے اس قبرستان میں پہنچ کر وہ عمل میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ عمل کے دوران ہی سورج گرہن کا وقت لگ گیا تھا. مجھے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگے تھے عمل مکمل کرنے میں، تو میں اس دوران پورا وہیں قبرستان کے اندر ہی موجود تھا. تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً شاید میں نے وہاں پہ سورہ ناس کا عمل کیا تھا جب سورج گرہن تھا. سورہ ناس کا میں نے پوری وہاں پہ عمل مکمل کیا تھا. سورہ ناس کی میں نے وہاں پہ دعوت دی تھی، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سورہ ناس ہی میں نے پڑھی تھی. تو وہ عمل میرا 1 دن کے اندر مکمل ہوا تھا اس وقت سورج گرہن میں. تو جب کبھی ایسا کوئی دن آئے کرے نا تو اس کے اندر آپ جو نا باقاعدہ طور پہ قبرستان جا کر اہتمام کر کسی صاحب قبر پہ فاتحہ کا اہتمام کر کے وہاں جا کے پڑھ کے اور پھر اپنے آپ کو وہاں محسوس کیا کریں. پھر دیکھیں آپ کے اندر روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے. اچھا، ابھی میرے کسی بھی شاگرد کو، میرے ساتھ چلنے والے جتنے بھی ہم سفر ہیں، میرے ساتھ چلنے والے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ابھی کسی نے قبرستان کا رخ نہیں کرنا ہے. ابھی ہر شخص نے وہیں عمل کرنا ہے جہاں پہ وہ عمل کر رہا ہے. ابھی ہماری اجازت تھی سورہ قریش 313 مرتبہ 40 دن مکمل کرنا. اچھا، اب کچھ لوگوں کی 313 مرتبہ 40 دن کی تعداد مکمل ہو چکی ہے. اچھا، جن لوگوں کی 40 دن کی سورہ قریش کی تعداد مکمل ہو جائے، جب 40واں دن مکمل ہو یا 40 دن ہو چکے ہوں تو وہ جو نا تھوڑا سا مٹھائی لے کے یا میٹھا بنوا لیں یا گھر میں کھیر بنوا لیں یا زردہ بنوا لیں یا بازار سے جا کے کوئی مٹھائی خرید لیں، مٹھائی لیں اور 1 گلاس پانی رکھیں اور نیاز کا اہتمام کریں. یعنی کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے نا، آپ اس کو یہ دعا کریں کہ اے رب العزت، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے مجھے اس کی فیوزات، اس کی برکتیں مجھے عطا فرما، اور میں نے جو کچھ بھی کرا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، میں اس کا ثواب جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں احسال کرتا ہوں. اچھا، اس کے بعد بالخصوص سرکار غوث پاک یعنی کہ حضرت سیدنا محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بالخصوص پیش کر پھر وہ تمام ہمارے سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرے اور اس کے بعد وہ مٹھائی بچوں میں تقسیم کر دے اور پانی کا گلاس خود پی لے اور بچوں کو استعمال کرا دے، جن کے 40 دن مکمل ہو جائیں. اچھا، مکمل جب ہو جائے نا، اس کے بعد پھر انہوں نے سورہ قریش کو جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. یعنی کہ ان کا یہ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے اسٹیپ میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی کہ دوسرے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اب ان کا یہ جو مرحلہ چلے گا نا، ان کا یہ چلے گا چاند کی 29 تاریخ تک. یعنی کہ چاند کی پہلی نہیں ہوگی،
یعنی کہ جمادی اول شروع نہیں ہوگا، آپ نے 29 تاریخ تک پڑھنا ہے اور 29 تاریخ تک میرے پیغام کا ویٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے مجھے کوئی حکم ہوتا ہے، جیسے مجھے کوئی پیغام ملتا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو آگے کا منزل طے کراؤں گا، آگے کا رستہ بتاؤں گا کہ آگے آپ نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہوگا۔ اچھا، سورہ قریش کا آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ جو 313 کی تعداد پڑھ رہے ہیں، جب 40 دن ہو جائیں تو وہ اس طریقے سے کریں۔ 40 مرتبہ روز پڑھ رہے ہیں، اچھا 40 روز مرتبہ 40 دن ہو جائیں تو پھر وہ 40 مرتبہ سے 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ 70 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پھر وہ 70 مرتبہ جب ان کی 40 دن مکمل ہو جائے پھر وہ 313 کی تعداد پر آ جائیں۔ پھر جو لوگ 313 کی تعداد پر موجود ہیں پھر وہ میرے پیغام کا ویٹ کریں، انتظار کریں۔ اچھا، جو لوگ 45 کے نصف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ 45 کے نصف کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے ان کی کمپلیٹ، پھر وہ نقش باموکل جو ہے، جن کو میں نے اجازت دی ہے لکھنے کی، پھر وہ باموکل نقش لکھنا شروع کریں، پھر وہ 45 دن مکمل کریں۔ جب ان کے 45 دن مکمل ہو جائیں پھر وہ اسی طریقے سے نیاز و فاتحہ کا اہتمام کریں، آئی بات سمجھ میں، اور پھر 45 نقش پورے کرنے کے بعد میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں، کیونکہ ابھی 45 دن ہوئے نہیں ہیں کمپلیٹ، کیونکہ جیسے 45 دن کمپلیٹ ہو گئے میں انشاءاللہ خود آپ کو بتا دوں گا کہ اب آپ نے آگے کرنا کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پریکٹس آف میڈیٹیشن کی۔ پریکٹس آف میڈیٹیشن کے اندر جو لوگ جس ترتیب اور جس طریقے سے چل رہے ہیں نا، وہ بالکل اپنے آپ کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے چلیں، ڈاٹ کی پریکٹس کریں، ڈاٹ کی پریکٹس کرتے رہیں۔ جو علاج کے طریقہ کار میں نے سمجھائے ہیں اس ترتیب و طریقے سے لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے رہیں، اور جو لوگ کرنا نہیں چاہتے وہ صرف اپنے پریکٹس میں مگن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہی ہماری پریکٹس کامل ہوگی، جو ہی ہماری پریکٹس مکمل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مراقبے کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا ہمیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کی جو خامیاں ہیں نا وہ تمام آہستہ 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 ختم ہونے شروع ہو جائیں، اور ہم ایک اصل اپنے رخ منزل کی جانب اپنا سفر طے کریں۔ اچھا، عملیات کا جو سیشن ہے ہمارا وہ بھی روحانیت ہی کا سیشن ہے، روحانیت سے ہٹ کر نہیں ہے، اور جو سلوک کا سیشن ہے ہمارا وہ بھی سلوک روحانیت ہی کا سیشن ہے ہمارا، وہ اس سے الگ نہیں ہے۔ علم العدد کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بھی علم الروحانیت کا ہی سیشن ہے، وہ بھی اس سے الگ نہیں ہے کوئی، آئی بات سمجھ میں۔ یہ ساری ایک ترتیب وار چل رہی ہے۔ ابھی آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ بالکل میدان کے اندر اتریں گے، اور جب آپ اس کے پریکٹیکل کی طرف آئیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب جیسے ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی توجہ کی برکتیں، اور 15 کے نقش اور سورہ قریش کے طریقہ کار میں نے سمجھائے تھے۔ اب آپ لوگ جو نا جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اب آپ اس کو اپنے پریکٹیکل میں لے کر آئیں، اپنے عمل میں لے کر آئیں، اس کو آہستہ آہستہ نا آپ اس کو تجربے کریں، جس طریقے سے ہم اپنے ابتدائی حالت میں کرتے تھے۔ اچھا، ابھی ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں نا، ابھی یہ صرف تھیوری چل رہی ہے، آئی بات سمجھ۔ اب جب تھیوری سے ہم جب نکلیں گے نا، جب ہمارا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہوگا پھر میں آپ کو پریکٹیکل کی طرف آہستہ آہستہ لے کر آؤں گا، پھر میں آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل کراؤں گا، اور اس کے بعد جب آپ لوگ کریں گے نا پھر آپ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ بنا کے آپ ہمیں سینڈ کریں گے، پھر جو آپ کے جو کمالات ہوں گے نا، آپ کی جو توجہ سے جو آپ کو برکتیں ملی ہوں گی نا، جو آپ کو روحانیت حاصل ہوئی ہوگی، پھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے نا ایک ویڈیو بنا کے اپنے ہی چینل پہ اپلوڈ کروں گا، آئی نا بس، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ ہم نے 4 مہینے کے اندر کس حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ہم نے 4 مہینے اپنے ضائع نہیں کیے، ہم 4 مہینے میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم نے 4 مہینے میں کتنا کچھ حاصل کر لیا جو ہم نے ساری زندگی میں حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ آپ مجھے ویڈیو چھوٹی چھوٹی 2 منٹ 3 منٹ کی 1 منٹ کی بنا کے بھیجیں گے نا، جس میں آپ کو کمالات حاصل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی پوری ایک ویڈیو اس ترتیب کے ساتھ بنا کے میں انشاءاللہ اپنے ہی پیج پہ اپنے ہی چینل پہ اپلوڈ کروں گا اس کو آپ لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے محنت اور ریاضت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ روحانی سفر میں کتنے لوگ شامل ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں کم و بیش کم از کم 7 سے 8 ہزار لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس سفر کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں قبرستان کے معاملات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میں نے ابھی سورہ قریش کے متعلق بھی آپ کو سمجھا دیا، پریکٹس آف میڈیٹیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، اور اگر آپ کسی اور مزید
مجھے رہنمائی چاہیے ہو میری، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی اس چیز سے میں دیتا رہوں گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔